بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث مبارک کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازیں ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو سیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس کو سیکھا اور اس کو عملی طور پر ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ صحابہ کی نماز کے قصے سنیں یا پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی بھی نمازیں تھیں۔ ایک آج کل کی ہماری نمازیں ہیں کہ دنیا جہان کا سارا حساب کتاب، دنیا جہان کی ساری باتیں، کوئی بھولی ہوئی چیز وہ ہمیں نماز میں ضرور یاد آ جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ مختلف صحابہ کے مختلف واقعات سامنے آتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں دکانیں بند ہو جانا، بازار میں سناٹا چھا جانا، اذان ہو گئی، دنیا کے سارے کام معطل ہو گئے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد دنیا کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں، کوئی پتہ نہیں، بس اللہ اور بندہ۔ اور نماز کا مقصود بھی یہی ہے، نماز کا حاصل بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں قیام فرمایا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ آج ہماری حفاظت یعنی چوکیداری، پہرا، یہ سنت عمل ہے، کون کرے گا؟ تو ایک صحابی ہیں عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، انصاری صحابی ہیں، کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ دوسری طرف سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ آپ نے ایک راستہ، ایک پہاڑی سی تھی، اونچی سی جگہ تھی جہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا، آپ نے دونوں صحابہ کو وہاں پر بھیج دیا۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ہم دونوں سو جائیں تو اس سے تو خطرہ ہے ہی ہے، اور اگر دونوں جاگتے رہیں تو یہ خطرہ ہے کہ رات کے آخر میں ایسا نہ ہو کہ دونوں کی ہی نیند کی غلبہ سے آنکھ لگ جائے، تو رات کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا حصہ میں جاگ لوں، آدھا حصہ آپ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند کیا اور سو گئے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کو خیال آیا کہ جاگنا تو ویسے ہی ہے، چونکہ نماز سے محبت تھی اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تھی، تو کہا چلو نفل پڑھ لیں۔ نماز شروع کر دی، سورہ مبارکہ شروع کر دی۔ اب دشمن کی طرف سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ ایک شخص پہاڑی پر کھڑا ہے، تو وہ نشانہ لے کر تیر مارتا ہے، اور تیر سیدھا ان کے جسم میں گھستا ہے اور یہ اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت نماز ہے، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ دوسرا تیر مارتا ہے، دیکھتا ہے کہ انسان ہلا ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جنبش، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ دوسرا تیر مارتا ہے تو یہ دوسرا تیر نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ پھر تیسرا تیر مارتا ہے، اب اطمینان سے قیام کیا، رکوع کیا، رکعت مکمل کی، اس کے بعد سلام پھیرا اور اپنے ساتھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ اب دشمن کا شخص تو ایک کی جگہ دو دیکھ کر بھاگ گیا کہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن جب صحابی اٹھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھا کہ حضرت عباد کے مختلف جسم کے حصوں سے خون بہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے شروع میں اٹھا دیا ہوتا۔ اب صحابی کا جواب سنیے گا۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے میں رکوع کروں۔ نماز کا لطف، نماز کا مزہ، اللہ سے باتیں کرنے کا لطف اور مزہ ان حضرات پہ ختم تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا،
شریعت کے احکام کو سیکھا، نماز سیکھی، صبر سیکھا، معاف کرنا سیکھا، اور یہ صفات پھر آگے امت تک منتقل فرمائی۔ اللہم ارزقنا اتباعہم، اے اللہ تو ہمیں صحابہ کی اتباع کرنے والا بنا دے۔